بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جن آگ سے ہیں تو یہ جانور یعنی کتے، بلیاں، مچھلیاں اور باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنایا ہے کہ ایک بلی اگر خود آپ کے پاس چلی آئے تو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دفنی کرنے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے بالاتر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا، اور قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی، اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں جانور، پرندے، درندے، غرض ہر قسم کے چرند پرند شامل ہیں، جن میں ایک جانور بلی بھی۔ بلیوں کی چند حرکات ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بلی ہی تھی جس کے قتل ہونے پر قدیم روم اور قدیم مصر میں جنگ ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 25 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری پر موڑ سکتا ہے۔ ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے اور 15% حصے میں خود کو چاٹنے اور سنبھالنے میں لگاتی ہے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بلی کے فضلے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر دنیا کے ایک مشہور کافی برانڈ میں یہی فضلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصر اگر کسی کے گھر کوئی بلی مر جاتی تو اس کے گھر کے افراد اپنی ایک آبرو منڈوا دیتے تھے۔ ایک بلی میں کئی حیران کن خصوصیات اور بھی ہیں، لیکن آج ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جن میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں کہاں غائب ہوتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ہم بچپن میں ایک بات کرتے تھے کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ اس بات میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ ہم انہی باتوں سے یہ معلوم کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں۔ ان میں سے اس حوالے سے بڑے کئی رسالے افسانے بھی ہیں۔ کئی روایات میں بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کئی اہم وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اور اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہے تب یہ بلیاں آپ کو اپنے قریب نظر نہیں آئیں گی، جن کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن اس جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانیوں کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال وغیرہ گرایا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے، کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ یہ کہ ایک خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوفزدہ کر کے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس بارے میں کئی وضاحتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں اور کیوں جاتی ہیں۔
جو واقعی میں ایک حیران کن بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کئی توجہ ہی نہیں دی لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، پرنتو اس میں اس حوالے سے کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو ہم اس نام سے نہیں جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے تہواروں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو اس تہواروں کے روز دیکھا ہے۔ بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے روح المعانی میں درج ہے کہ فرشتے نور ہیں، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور کچھ بلی، مچھلی اور دیگر جانور اور بقیہ انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایت یوں بھی بیان ہوتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکمی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی، اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے، انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چھینک آئی اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑا، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور طلب ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ تو ممکن ہے کہ سیلاب کے بعد کے نتنوں سے بذریعہ چھینک جو چوہے بھی باہر نکلوا لیے ہوں، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں چلی جاتی ہیں، اس بارے میں اس کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔